الرحمن الرحیم. پاک ایڈ کے پروگرام وائس آف وائس لیس میں ڈاکٹر ناصر کا سلام. آج آپ کی ملاقات پاکستان کی مایہ ناز دانشور پروفیسر آسیہ میر صاحبہ سے کروانے جا رہا ہوں. پروفیسر آسیہ میر صاحبہ کی یہ ریسنٹ کتاب آئی ہے، اقبال اور کارل مارکس کا فکری قرب و بعد. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروفیسر آسیہ میر صاحبہ نے دنیا کے دو مشکل ترین فلسفیوں کارل مارکس اور اقبال کا موازنہ اور ان کا تجزیہ کیا ہے. تو آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر آسیہ میر صاحبہ سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. اپنے بارے میں تھوڑا مزید بتا دیجئے گا کہ آپ کیا کب اور کیسے آپ کو یہ احساس ہوا کہ اسے لکھنا ہے؟ میرا نام آسیہ میر ہے اور میں او پی ایف گرلز کالج کی لیکچرر ہوں، اور یہ میرا اصل میں ایم فل کا مقالہ ہے. اقبال اور کارل مارکس کے متعلق میں یہ کہوں گی کہ یہ بچپن سے میری شخصیت کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. میرے والد ان دونوں شخصیات کی محبت میں شدید ترین مبتلا تھے. جیسے جیسے انسان کی شخصیت بڑی ہوتی ہے اس کے نظریات بھی اسی طرح بڑے ہوتے ہیں. اسی طرح ابو جی کے ساتھ ساتھ ان کے نظریات بڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ساتھ میں بڑی ہوئی، اور میرے دل میں ان دونوں شخصیات کی محبت، اگر میں اس کا کریڈٹ دوں تو وہ میں اپنے والد صاحب کو، جی میں اپنے والد صاحب کو. پروفیسر صاحب کتاب کے متعلق ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کا موضوع اور اس کے اندر مواد جو ہے وہ کس حد تک موازنہ کرتا ہے اقبال کا اور کارل کا؟ اقبال اور کارل مارکس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں شخصیات میری بہت محبوب رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں. اصل میں جب کوئی نظریہ حقیقت سے ٹکراتا نہیں ہے نا، اور وہ عقیدہ نہیں بن جاتا اور اس میں پھیلنے پھولنے کی گنجائش رہتی ہے، اس وقت تک وہ کامیاب ہوتا ہے. جہاں وہ جامد ہو گیا، ساکت ہو گیا، وہاں وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک دن میری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے، نام میں بھول گئی ہوں، مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ تو دنیا کو ختم کرنے کے درپے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں دنیا کو ختم کرنے کے درپے نہیں ہوں. کہتے ہیں کہ جو نظریات آپ نے پیش کیے ان کے حوالے سے یہ دنیا ایک مثالی دنیا بن جاتی ہے. تو جب یہ مثالی دنیا بن جائے گی تو پھر تو یہ ختم ہو جائے گی. تو جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر نظریات کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون، کہ ہر لحظہ یہ کائنات بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے. ہم کسی چیز کو، کسی رائے کو، کسی نظریے کو، کسی عقیدے کو جس کو ہے وہ فائنل نہیں کر سکتے. ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ یہ میرا عقیدہ ہے تم اس کو اپناؤ اور تمہارا عقیدہ غلط ہے، یہ میرا نظریہ ہے تم اس کو اپناؤ، تمہارا عقیدہ غلط ہے، تمہارا نظریہ غلط ہے. ہمیں یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اختلاف رائے کو برداشت بھی کریں اور اختلاف رائے کو اپریشیٹ بھی کریں، اور اس سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو آپ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ کہنا چاہتی ہیں کہ رواداری اور برداشت یہ ہمارے معاشرے کے لیے ان دونوں فلسفیوں کے اور اقبال کے بہت ضروری ہے، نزدیک بہت ضروری ہو چکی ہے. بہت ضروری ہے. رواداری، برداشت اگر آپ کے معاشرے میں نہیں ہوگی تو تشدد لازمی ہے، اس کا نتیجہ لازمی تشدد ہے، اور سماج کی بربادی کرتا ہے تشدد، آپ کا متشدد نظریہ. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کے اندر کلچر کو، آرٹ کو، لٹریچر کو آپ موقع دیں پنپنے کا. اگر لٹریچر اور کلچر اور آرٹ آپ کی سوسائٹی میں نہیں ہے، اسی کانٹیکسٹ میں اگر پیچھے ہم چلے جائیں تو وہ گرجا جس کو ایک مسلمانوں نے مسجد قرطبہ میں بدلا تھا، اور قرطبہ لائبریری اور دنیا کی ایک مقبول ترین، وہاں پہ ہمارا ایک تہذیبی ورثہ اور ایک ہمارا فخر اور ہمارا وقار ہے. تو اس کے متعلق اقبال نے ایک نظم لکھی ہے، اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام نہیں جس میں رفت و بود. تو مسلمانوں کا جو اقبال بتاتے ہیں آرٹ سے محبت، اب یہ بات اس طرف چلے گی، آرٹ سے محبت جو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے فن مصوری کو چنا. اب فن مصوری میں خشت ہے، سنگ ہے، رنگ ہے، مزدوری ہے، پسینہ ہے، تکلیف ہے،
اور پھر اس کے بعد جو شاہکار کھڑا ہوتا ہے وہ 100 سال بھی رہ سکتا ہے. جس طرح قرطبہ ہے وہ 1000 سال سے کھڑی ہے. تو جو اقبال کے اکارڈنگ مسلمان کا آرٹ ہے, میں کہتی ہوں چاہے وہ تعمیری فن ہو, چاہے آرٹ تو کسی کا نہیں ہوتا, آرٹ تو سیکولر ہوتا ہے. آرٹ سیکولر ہوتا ہے, لیکن اقبال نے اگر آپ ان کو پڑھیں تو انہوں نے مثنوی بندگی نامہ میں انہوں نے ڈیفائن کیا ہے یہ مسلم آرٹ ہے, یہ سیکٹس ہیں. ہاں ہو جاتا ہے, اقبال صاحب بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. دیکھیں اس وقت کا معاشرہ بہت متشدد تھا. اس وقت آم کھانے کے اوپر فتویٰ لگا دیا گیا تھا کہ حرام ہے آم کھانا, اور جو کھائے گا اس کا نکاح باطل ہے. اور مجھے تو لگتا ہے ہم ابھی تک اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں, ذرا بھی نہیں بدلا. شاید تھوڑی بہت کچھ بہتری, تھوڑی سی مطلب چند لوگوں میں شعور کی علامتیں نظر آتی ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی تو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ اسی فکری جمود کا شکار ہے جس کا اقبال ذکر کر رہے ہیں. جس کا اچھا تھوڑی بات اور آگے بڑھاتے ہوئے اسی کانٹیکسٹ میں اقبال اور کارل مارکس کے دونوں کے درمیان آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا چیزیں ان میں سملر ہیں اور کیا چیزیں ان سے مختلف ہو رہے ہیں ایک دوسرے میں؟ جو چیز میں نے فائنڈ آؤٹ کی ہے اقبال میں اور مارکس کے درمیان میں, ایک جہاں پر وہ دونوں متحد ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ معاشی نظریات ان کے ملتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, اقبال اور کارل مارکس اس بات پہ متحد ہیں کہ مٹیریل یعنی مادہ یعنی جوہر کبھی نہیں مرتا, وہی شکلیں بدل کے ہمارے سامنے رونما ہوتا ہے, اور اسی سے زندگی آگے بڑھتی ہے, اسی سے ترقی آگے بڑھتی ہے. اقبال کی ساقی نامہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی آپ ضرور پڑھیں, آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور اسی طرح مارکس بھی کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی ترقی ہوئی ہے یہ مادہ کی ترقی ہے. اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی, یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. واہ واہ. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جہاں پہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کنکر مارا تو آپ کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ شامل تھا, تو اللہ کا ہاتھ فزیکلی تو نہیں آیا نا, تو وہ آپ کو اسٹرنتھن کرتا ہے. یہ جو ہم جس کو میٹا فزکس کہتے ہیں وہ ایکچولی میٹا فزکس نہیں ہے, وہ مادہ ہے کہ آپ کا پیچھے سے. اب اس کا مطلب آپ یہ مت سمجھ لیں کہ میں کوئی ہندوؤں کی ریکارنیشن سے متعلق کوئی میں کہہ رہی ہوں, بلکہ انسانوں نے دیکھیں کہاں سے جہاز کی بنانے کی ابتدا ہوئی, اور پھر جا کر وہ رائٹ برادران نے بنایا, ایک کانسیپٹ بنا. اب وہ کانسیپٹ بنانے والے مر گئے, لیکن وہ کانسیپٹ چونکہ مادہ کے اندر انکلکیٹ کر گیا تھا, مٹیریل کے اندر, تو وہ پھر اس سے آگے اس پہ کام ہوا, پھر اس سے آگے پھر لوگوں نے پر لگا کے پہاڑیوں سے چھلانگیں لگائیں, اور فائنلی پھر ایک جہاز کی صورت ہمارے سامنے ہے. یعنی انسان پہلے ویژوالائز کرتا ہے, وہ فکشن جو ہے وہ حقیقت کی طرف لے جاتا ہے, اور پھر اگر میں اس کی آسان انداز میں یعنی آپ کا جو پرپز ہے نا وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے. اگر انسان کی ایک لڑی مر گئی ہے تو آنے والی ان نظریات کو آگے کنٹینیو کرتی ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ آپ ختم نہیں ہوتے بلکہ آپ اپنے مقاصد کی صورت میں زندہ رہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے. ہیومن وزڈم جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے. جی بالکل ٹرانسمٹ ہوتی ہے. اور یہ بتائیں پروفیسر صاحبہ کہ معاشرتی اور تاریخی جدلیات سمجھانا کوئی آسان کام نہیں ہے عام آدمی کو, تو اس کو آپ آسان پیرائے میں پہلے تو تھوڑا مختصراً بتائیے گا کہ یہ تاریخی جدلیات سے کیا مراد ہے, تاکہ ناظرین آسان الفاظ میں بتاتی ہوں. پہلے تو آپ لفظ کا مطلب اگر سمجھ لیں, آپ کو ویسے آتا ہے, میں باقی لوگوں کے لیے, میں بھی طالب علم ہوں, مجھے بھی شاید جدل سے نکلتا ہے جدلیات. جدل کہتے ہیں آپس میں نبرد آزما ہونا, یعنی سروائیول آف فٹیسٹ, جس کو آپ آسان الفاظ میں کہہ رہے ہیں. یعنی جب دو طاقتوں کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے تو جو پاورفل ہوتی ہے وہ بچ کے آگے نکل جاتی ہے, اس کا گریڈ اپ ہوتا ہے اور پھر وہ اگلے محاذ پہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. یہ جو ہے اس کو آپ جدلیات کہہ سکتے ہیں. اب ایک اور میں مثال دیتی ہوں, ڈائلیکٹیکل مٹیریل ہم اس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفے کے لیے کہ آپ نے اپنے دماغ میں ایک خیال سوچا اور اس کو آپ لفظوں کی شکل دے کر کاغذ پہ منتقل کر لیتے ہیں. جی بالکل. تو اس سارے پروسیس میں آپ کس تکلیف, کس کرب سے گزرے, کن مشکلات سے گزرے, اور فائنلی آپ نے ایک پروڈکٹ دے دیا, یہ جدلیات, یہ ڈائلیکٹکس. اور اسی طرح سوسائٹی بھی گریجولی ترقی کر کے آئی ہے.
بہت سارے دیکھیں ہمارا پریمیٹیو ٹائم ہے, پھر اس کے بعد ہمارا سیکنڈری دور آتا ہے, اور پھر ہمارا یہ فائنلی سویلائزیشن کا دور ہے. تو انسان اپنے سوسائٹی سے, اپنے ماحول, اپنی سراؤنڈنگ سے ایک فائٹ کر کے اس لیول تک پہنچا ہے. اچھا پروفیسر صاحب, اس میں ایک بڑا میری نظر میں اقبال اور کارل مارکس میں کہیں کہیں وہ چیزیں کامن نظر آتی ہیں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, بالکل, پیام مشرق کے در دیوار ہلا دو. جی جی بالکل. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال ایک دم پھر سوئچ کر جاتے ہیں روحانیت اور میٹا فزکس کی طرف, جبکہ کارل مارکس کے ہاں وہ چیزیں ہمیں صرف زیادہ ایمفیسس جو ہے وہ مادہ کے اوپر نظر آتا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ڈسٹریکشن سے کنسٹرکشن نکلے گی. ایسا ہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں آپ تھوڑا سا ذرا اقبال کو تھوڑا سا مارجن دے دیں, میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں. اقبال ایک بہت گھٹی ہوئی سوسائٹی کے ریپرزینٹیٹیو تھے. ہم آج کے اس دور میں بھی وہ بات نہیں کر سکتے جو اس دور میں ڈاکٹر صاحب کر گئے تھے. آپ دیکھ لیں کہ ہم جو یہاں پر اس کمرے میں بیٹھ کے بات کریں گے وہ ہم باہر سوسائٹی میں کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں جو مارکس ہیں ان کا کوئی مقام کم ہے یا اقبال کا زیادہ ہے یا کم ہے, ایسی بات نہیں ہے. مارکس ایک بہت جس کو کہتے ہیں نا براڈر سوسائٹی کا کانسیپٹس جن کے بڑے کھلے تھے, جب اس وقت تک والٹیئر اور روسو. جی, تو جرمنی آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے اس وقت کا ایک سینٹر تھا, اور جہاں پہ مارکس کو موقع ملا پنپنے کا. پھر اس کو اینجل کی ایک دوستی میسر آ گئی, اور پھر اس کے بعد وہ ایک ایسا انسان تھا جس کو ہمیشہ آج تک اسٹیٹلیس لکھا جاتا ہے. بیچارہ جرمنی سے نکالا گیا, پیرس سے نکالا گیا, انگلینڈ سے نکالا گیا, کہاں سے نکالا گیا. اس نے بہت تکلیفیں کاٹیں. اور دیکھیں ایک ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ وہ سوسائٹی اس وقت آج بھی ہم سے بہتر تھی. 400 سال اس وقت بھی آگے تھے, اور آج بھی وہ آگے ہیں. تو میں کہتی ہوں آپ اتنا اقبال کو مارجن دے دیں کہ وہ اتنی گھٹی ہوئی سوسائٹی سے اتنا سوشل پریشر لے کر بھی پھر بھی اس لیول کی بات کرتے ہیں, اس لیول کا انٹلیکٹ وہ ہمیں بتاتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اقبال کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسری اہم بات, جب وہ انگلینڈ گئے تھے پڑھنے کے لیے تو وہاں پر ان کے جو استاد تھے انہوں نے ان کو بڑی ترغیب دلائی کہ تم ایک کتاب لکھو, اور وہ جرمنی میں مخطوطے پڑے ہوئے ہیں اور آپ وہاں جاؤ اور وہ نکالو اور ایک ایسی کتاب لکھو جو مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ. تو اقبال نے منع کر دیا. تو بعد میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مٹیریل لیتے ہیں اور اس کو ہمارے ہی اگینسٹ استعمال کرتے ہیں. میں ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر سیکھ کر آیا ہوں کہ انٹرنیشنلزم کا نعرہ لگا کر نیشنلزم کو کیسے پروموٹ کرنا ہے. ہاں, تو یہ جو چھوٹی قومیں ہیں ان کو نیرو نیشنلزم کی گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ جو اتنا ہیومینٹی کا بہت بڑا نعرہ لگا رہے ہیں تو وہ واقعی ہیومینٹزم کے اوپر وہ بلیو بھی کرتے ہیں, ایسا کچھ نہیں. اچھا پروفیسر صاحب, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کرنٹ سینیریو میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کارل مارکس کے ہاں بھی گلوبلائزیشن, مزدور کا جو ایک کانسیپٹ ہے کلاس کا, کہ کلاس تو دو ہی ہوتی ہیں, ہیو اینڈ ہیو ناٹ. بالکل یہ وہ ایک گلوبل کانسیپٹ ہے, وہ ہمارے ہاں بھی ہے, وہ پوری دنیا میں ہے. اقبال بھی اس کی ایک تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس موجودہ پاکستان کے اوپر آپ اقبال کو اور کارل مارکس کو کیسے اپلائی کریں گے؟ ان کے نظریات سے کس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ اگر ان کو اپلائی کیا جائے تو ہم پاکستان کی سوسائٹی کو یا لوگوں کو کس طرح ایک اچھائی یا ایک بہتری کی طرف لا سکتے ہیں یا انقلاب کی راہ ہموار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو ہمارا نظام حکومت ہے نا, مجھے کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے, لیکن نظام حکومت کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از پاپولرزم. ہم جو درست فیصلہ ہے ہم وہ نہیں لیتے, ہم جو پاپولر فیصلہ ہے نا ہم وہ کرتے ہیں. ہمیں ہجوم کو مشتعل کرنا ہے, ہمیں اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی نعرہ لگانا ہے, چاہے اس کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہیں ہے. سب سے پہلے برداشت, دوسرے نمبر کے اوپر درست فیصلہ. دیکھیں مارکس نے درست فیصلے کیے اور تاریخ اس کو ایک
ایک مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو کس طریقے سے خراج عقیدت پیش کروں. میں ایک بات یہاں پر یہ بھی کہوں گی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بے دین دہریہ اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. اگر آپ اس کو بحیثیت انسان پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید اس سے بہتر انسانی دنیا میں کوئی نہیں. یہ کہنا چاہتی ہیں کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت, سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتانا چاہتی ہوں یہاں پر کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا. تو فطرت سلیم کیا ہے؟ اسلام ہے. انسانیت کیا ہے؟ اسلام. ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب, آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا اقبال اور کارل مارکس کے حوالے سے اپنے طلباء کے لیے؟ گیو اپ نہیں کریں, اپنی امید نہیں چھوڑیں, پاپولرزم کے بجائے درست فیصلے کریں اور برداشت پیدا کریں. سامنے والوں کے نقطۂ نظر کو برداشت کریں اور دوسروں کی رائے کی عزت کریں. آپ کی رائے کی اپنی اہمیت خود بن جائے گی. تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن آپ کی رائے کو رسپیکٹ مل جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ, سو نائس آف یو. آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ سر. مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے اور اسی طرح ملتی رہیں گی اور اس طرح میں اچھے موضوعات پر گفتگو کرتے رہیں گے. تو یہ تھی پروفیسر آسیہ میر صاحبہ اور ان کی گفتگو. یقین ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا.